بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، 43 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے اپنی بڑائی کو، آسمانوں کی بلندی کو، سورج و چاند کے مسخر ہونے کو، زمین کے پھیلاؤ کو، پھلوں کے انواع اور اقسام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کو اپنی نشانیاں بیان کیا ہے۔ رحمت اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا۔ ترونہا، تم دیکھ رہے ہو۔ پھر عرش پر مستوی ہوا، اللہ نے چاند اور سورج کو مسخر کیا، ہر ایک اپنی ترتیب سے چل رہا ہے۔ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور پہاڑ اس میں بوجھ کے طور پر رکھ دیے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے زمین پر بھاری بوجھل پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ پھر ہر پھل کے جوڑا بنایا، اللہ نے ہر پھل کا جوڑا بنایا۔ پھلوں میں سے 2 قسم کے پھل پیدا فرمائے، کھٹے اور میٹھے، چھوٹے اور بڑے، پیلا رنگ اور ہرا رنگ۔ پھر ہر چیز کی 2 قسمیں بنائی، ابیض اور اسود، میٹھا اور کھٹا، چھوٹا اور بڑا، گرم اور سرد، رات اور دن، ہر چیز کو اللہ فرماتے ہم نے جوڑا بنایا۔ یغشی اللیل النہار، رات دن کو ڈھانپتا ہے، دن رات کو ڈھانپتی ہے۔ اس میں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کافر لوگ تعجب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انا لفی خلق جدید، کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، ان کی گردنوں میں توق ہوگا۔ اور وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نیکی سے پہلے برائی کرتے ہیں۔ جب ان کو کہا بھئی ایسے کام نہ کرو عذاب آئے گا، تو کہا لے آؤ نا پھر عذاب، اللہ کو لاؤ عذاب۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان جیسے بڑے گزر گئے ہیں، اور تیرا رب تو معاف کرتا ہے لوگوں کو ان کے ظلم پر۔ پکڑنے پر آئے تو اللہ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے، چھوٹی سی بات پر پکڑے۔ پھر اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے عورتوں کے رحم میں کیا ہے، اعلانیہ اور پوشیدہ سب چیزوں کو جانتا ہے، اور ہر اونچی اور آہستہ آواز اس کے نزدیک برابر ہے۔ رات میں چھپا ہوا، دن میں چلنے والا اس کے علم میں ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ رحم میں جو بچہ ہے وہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا وزن کتنا ہوگا، اور وہ کتنا زندہ رہے گا، وہ بدبخت ہوگا نیک بخت ہوگا، وہ ماں باپ کے لیے ٹھنڈک ہوگا کہ ماں باپ کے لیے سزا ہوگا۔ یہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ہر غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے، وہ بڑا اور برتر ہے۔ سواء، پھر کہتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، تم کیا سمجھتے ہو یہ نظام عالم ویسے چل رہا ہے کہ جی ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا بچ گیا، بیمار تھا صحت مند ہو گیا، بیمار ہے اور پھر بھی چلی جا رہا ہے، اور جو غریب ہے پھر بھی اس کے رزق کا انتظام ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے ہر آدمی کے ساتھ، ہر عورت کے ساتھ ہم نے 7 فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ اس پر کوئی دیوار نہ گر جائے، وہ کسی کنویں میں نہ گر پڑے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کا فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، فرمایا اللہ پاک کسی قوم کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدل دے۔ فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا، اللہ تم کو روشنی دکھاتا، بجلی کڑکتا ہے تم پر تاکہ تمہیں ڈر لگتا ہے اور امید بنتی ہے، وہ بھاری بادلوں کو پیدا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ نے رعد فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور دوسرے فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک یہودی نے پوچھا اے ابو القاسم ہمیں بتائیے کہ رات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رات فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو اللہ نے بادلوں پر مقرر کیا ہوا ہے، اس کے پاس پھاڑنے والی چیزیں ہیں جو آگ کی بنی ہوئی ہیں، اور ان کے ذریعے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ جہاں جاتا ہے وہاں پر لے جاتا ہے۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ یہ آواز کڑکنے کی کیا آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بادل کو جھڑکنے کی آواز ہے،
رات انہیں جھڑکتا ہے یہاں تک کہ بادلوں کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے۔ پھر فرمایا بجلیاں کڑکتی ہیں، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ اب اس آیت کا نزول کیا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں کہ رؤساء جاہلیت میں سے ایک شخص اللہ کی طرف وحدانی اور الوہیت کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اس نے کہا تمہارا رب کون ہے جس کے ماننے کی دعوت دیتے ہو؟ وہ لوہے کا ہے، تانبے کا ہے، چاندی کا ہے، سونے کا ہے؟ وہ صحابی آپ سے خدمت میں آئے اور عرض کیا ان باتوں کے بارے میں کہ رسول اللہ یہ ایسے ایسے کہتے ہیں۔ آپ نے تیسری بار پھر ان کو بھیجا، پھر اس نے وہی بات کی۔ اس مرتبہ جب اس نے بات کی تو آپ کو اس کے سوال سے باخبر کیا تو فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے بجلی اس پر نازل کر دی، اس کی وجہ سے وہ جل گیا۔ لہو دعوت الحق، ہمارا یہ حق کی دعوت ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اس کے لیے کچھ بھی جواب نہیں ہے۔ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، ان کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ اپنے کھولے ہوئے ہاتھوں سے پانی کو جمع کر رہا ہے حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا ام هل تستوی الظلمات والنور، یہ بتاؤ کیا نبینا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہے؟ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا واحد ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، فسالت اودیۃ، پھر وہ وادیوں میں بہتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک پھر دو صورتیں بنا رہے ہیں۔ اب وادیہ دو قسم کی ہے، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، زبد الرابیہ، اب یہ جو سیلاب آتا ہے جو وادیوں کے اندر بہتا ہے، جو اس کے کوڑے کو اٹھاتا ہے اور جھاگ کو اٹھایا جو پانی پر بلند ہوا ہے۔ پھر کذالک، پھر اللہ رحمت ومما یوقدون علیہ، پھر ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ ان کو آگ سے جلاتا ہے، ان کے جیسے زیور بناتا ہے، نفع کی چیزیں ہاتھ سے بناتا ہے۔ اللہ حق اور باطل کی مثالیں دیتا ہے۔ جو جھاگ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جو لوگوں کی نفع والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹھہر جاتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی چیز دھات کو پکایا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ جھاگ چلا جاتا ہے، ایسے ہی وادی کے اوپر پانی آتا ہے وادی کے اندر تو اس کا کچرا جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، وہ اوپر سے پانی بہا کے لے جاتا ہے، نیچے صاف پانی رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی دھات کے اوپر سے جھاگ اتر جاتا ہے، صاف چیز پیچھے رہ جاتی ہے۔ میں جو اللہ کو قبول کرنے والے کی بات ماننے والے ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض، اور جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ان کے لیے کیا حال ہوگا کہ ہمارا ساری دنیا لے کے قیامت والے دن آ جائیں، اللہ ان کا فدیہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے ایسے بندے بنائے ہیں الذین یوفون، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدہ نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ، اور اس کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ناگواریوں میں بھی جوڑتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو مجھ کو معاف کر دو، کوئی ظلم کرے تو مجھ کو معاف کر دو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو سلام کا جواب دو۔ تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی کسی نے لیکن تم سلام جواب نہ چھوڑو۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو تمہیں کہا گیا ہے جوڑنے کا اس کو جوڑے رکھو، ناگواریوں میں بھی جوڑے رکھو، اس لیے کم از کم سلام باقی رکھو۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرو اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، ڈرتے ہیں رب سے اور برے دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور پھر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس کو خفیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور کوئی گناہ ہو جائے تو اس سے پہلے پہلے جلدی جلدی نیکی کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، ہمیشہ رہیں گے ہم جنت میں۔ ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی ایسی گزر رہی ہے، ان کے ساتھ ان کے والدین، بیویاں، بچے، فرشتے داخل ہوں گے، اور ان پر جہاں کہیں بھی ہوں گے فرشتے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر تمہارے صبر پر سلام ہے اور تمہارے لیے ٹھہرنے کی بڑی اچھی جگہ ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر بڑی مشقتیں کی تھی، اس لیے فرمایا یہ جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو فرشتہ آئے گا اور کہے گا ہاں بھی کیا حال ہے؟ وہ کہا ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے۔ وہ کہیں گے بھائی اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے؟ تو وہ کہے گا میں دنیا کے اندر اتنی مشقتیں برداشت کی اور سارے خاندان سے جدا رہا، کٹا رہا، اللہ کی دین کے لیے خدمت کرتا رہا، لیکن آج میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بہن، نہ بھائی، نہ دوست یار۔ تو اللہ کو کہیں گے تو اللہ پاک فرمائیں ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم
والدین میں سے، بیوی بچوں میں سے اور اولاد میں سے جو بھی ہے اس کو اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ اور جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اور فساد کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جو اللہ نے حکم دیا اس کو خراب کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ، ان پر لعنت ہوگی، برا گھر ہے اس کے لیے، یبسط الرزق لمن یشاء، پھر فرمائے یہ جو مالداری غربت ہے یہ تمہارا اپنا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارا حساب کتاب ہے۔ یبسط الرزق، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے روک دے، جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ دینے والا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں ایماندار ہے، فرمایا یہ تو ہماری ذمہ داریاں ہیں بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ بندہ کہتا ہے میں کما رہا ہوں، خیر تمہارا تھوڑا کمانا ہے، تم تھوڑی کماتے ہو، ہمارا سارا نظام تو ہمارے پاس ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پھر کافر کہتے ہیں کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہہ دیجیے قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف امید لگا کے رکھتا ہے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ اس کی ہدایت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اور ایمان والے ان کے دل تو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے، اور جو ایمان لائے نیک عمل کی خوشخبری ہے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب انہوں نے اگلا اعتراض کیا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل ایک دن آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ خوش ہیں اس میں کہ ہم آپ کی اتباع کر لیں تو اس کے ذریعے قرآن کے ذریعے مکہ کے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں اور کہیں بھیج دیں تاکہ مکہ کی سرزمین کشادہ ہو جائے اور مکہ کی زمین پھٹ جائے اور اس میں چشمے جاری ہو جائے، تاکہ ہم اس میں درخت لگائیں اور کھیتیاں ہوں اور ہمیں باغات ملیں۔ آپ کی کہنا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے گئے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی تھی، لہٰذا ہمارے لیے بھی ہوا کو تسخیر کیا جائے تو دن کے دن چلے جائیں اور واپس آ جائیں۔ آپ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، لہٰذا آپ اپنے پردادا کو یا جس کو آپ مناسب سمجھیں زندہ کر دیں۔ یہ باتیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، کیونکہ آپ کا درجہ تو سب سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرمایا لو ان قرآنا سیرت بالجبال، اگر ہم اس کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے پہاڑ چلا دیں یا زمین پھاڑ دیں یا مردے سے جمع کر دیں، اللہ کے لیے سارے کام آسان ہیں۔ بلکہ افعلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا ایمان والے، کیا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں، کیا اہل ایمان نا امید نہیں ہوئے؟ حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال بد کی وجہ سے انہیں برابر کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی، جو ان کے مکانوں کے قریب مصیبت نازل ہو جائے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ اللہ ہمارے جو ایسے باتیں کر رہے ہیں نا یہ حالات میں پھنسے رہیں گے۔ پھر ہمارے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، مذاق اڑایا انہوں نے پہلے رسولوں کا تو ہم نے ان کو کفر کو بھر دیا۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، یہ جنت ہے اس کا وعدہ کیا تقوی والوں کے ساتھ، اور جن کو ہم نے کتاب دی یفرحون بما انزل الیک، نازل ہیں خوش ہیں اس پر جو ہم نے نازل کیا، ومن الاحزاب، اور ایک جماعت انکار کرتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور بنایا ان کے لیے۔ پھر یہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی گئی، ایک یہودی کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کر لی، یہ بھی 9 بیویاں ان کی ہیں، ہمیں 4 کی اجازت ہے، مردوں کو 4 کی اجازت، ان کو 9 کی اجازت ہے۔ اللہ نے فرمایا ارے ان کو پتہ ہے داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، ان کو اپنے یعنی نبیوں کا پتہ ہے، اس کے باوجود ضد اور عناد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ پر کوئی رسول پر کوئی آیت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہ جو اللہ کے نبی نے کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یہ حکم سے کیا ہے، لہذا یہ مت سمجھو کہ ہم کو عاجز کر لو گے۔ اگلی سورہ ابراہیم ہے، مکہ میں نازل ہوئی، 52 آیتیں ہیں، 7 رکوع ہیں۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرمایا اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف بلائیں۔ اللہ غالب ہے، صفات قائم ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، جی جس کو چاہتا ہے جیسے کہتا ہے کر دیتا ہے۔ اور قرآن جب بھی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور اللہ فرمایا جب بھی ہم نے رسول بھیجا تو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، عرب میں آئے تو عربی زبان والا بھیجا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اے قوم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو،
اللہ نے فرعون سے نجات دی، دردناک عذاب سے بچایا، اور جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، ان سے بگاڑ کا کام لیتا تھا، اللہ نے ان کو بڑی مصیبت سے بچایا۔ لہٰذا تمہیں شکر کرنا چاہیے، نبی کی بات کو جو ہے ماننا چاہیے۔ اللہ فرمایا تم شکر کرو گے تو ہم تمہارے پر نعمتیں زیادہ کر دیں گے، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو نعمتیں چھینیں گے تو چھینیں گے، ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ پھر پہلے انبیاء علیہ السلام کی سابقہ امت کی دشمنی، رسولوں کو تبلیغ سے روکنا، جاہلانہ سوال جواب کرنا، یہ سارے پچھلی امتوں کے اندر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی، اور وہ کہا قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا۔ کافروں نے پہلے رسولوں کو دھمکی دی تھی تمہیں زمین سے نکال دیں گے، کافروں کے جی، فرمایا تم ہماری ملت میں لو آؤ، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، تو اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے کہا ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے اور تم کو زمین میں ٹھکانہ دیں گے جی۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اللہ نے فرمایا اس کے آگے دوزخ ہے، اور کافروں نے فیصلہ چاہا اور سرکش ضدی نامراد ہوا، اور اس کے آگے اللہ نے فرمایا دوزخ ہے، اور اس سے ایسا پانی پلایا جائے گا جو پیپ کا ہوگا، گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، گھونٹ گھونٹ کی پیئیں گے، اور گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، گلے سے آسانی سے نہیں اترے گا، ہر جگہ سے موت آئے گی، مرے گا نہیں، ان کا عذاب سخت ہوگا۔ پھر فرمایا دو آدمی کو، مثل الذین کفروا بربہم، جو اللہ کے انکار کرتے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ ہو، راکھ ہو، اللہ ان کو ضائع کر دیں گے۔ پھر اللہ پاک نے اگلے رکوع میں فرمایا شیطان جو ہے، تم شیطان سے بات نہ کرتے ہو، جب شیطان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے تو اللہ نے فرمایا جب اللہ نے میرے بارے میں فیصلہ کر دیا تھا میں جہنم میں جاؤں گا، تو میں نے تم کو تھوڑی گمراہ کیا تھا، لوگ کہیں گے اللہ شیطان نے گمراہ کیا تھا، تو وہ کہے گا ما کان علی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی قبضہ نہیں تھا کہ تمہیں میری بات ماننا ضروری تھی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تم کو پکڑ کے زبردستی کرنے والا نہیں تھا، میں نے نہیں کہا تھا اللہ کے ساتھ شرک کرو، اب اپنا حساب خود تم نے دینا ہے، تم اپنی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے، میری وجہ سے نہیں جائے گا۔ پھر اللہ نے دو کلموں کی مثال دی، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جی، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر مراد ہے۔ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح یرفع، نیک اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا عذاب ہوگا، اگر قبر میں ایمان والا ہے تو اس کو عذاب سے بچا لیا جائے گا، اور اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ہاں کفر پر عذاب ہے، وہ کہے گا، پوچھا جائے گا ہاں کون ہے اللہ، تو ہاں ہاں کہے گا، لا ادری لا ادری ہاں ہاں لا ادری۔ پھر فرمایا لم تر الی الذین بدلوا، آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان کی نعمت کو کفر کے ساتھ بدل دیا جی۔ اللہ الذی خلق السماوات، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں سے پانی اتارا کیا، اس سے رزق نکالا، پھل نکالے، پھر اللہ نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، تم چلتے ہو اس میں، پھر مسخر کیا نہروں کو، پھر سورج چاند کو، پھر مسخر کیا دن اور رات کو، اتنی نعمتیں بیان کی، پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب ابراہیم علیہ السلام نکلے تو رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد، جب ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جانے لگے، چلے گئے، تو ہاجرہ نے پوچھا اے ابراہیم کس کے ذمہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو زبان سے اجازت نہیں تھی، تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، اللہ امر کا، اللہ نے حکم کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سر پھیلا دیا، اذهب لا یضیعن اللہ، چلے جاؤ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں نکل آئے، جب آگے گزر آئے اور جب پہاڑ آیا، پہاڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور سر ہاتھ اٹھائے اور فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، تیرے آسرے پر جا رہا ہوں، تیرا حکم ہے پورا کر کے جا رہا ہوں، بیوی بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، بچہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اللہ ربی اللہ ان کو بچا لینا،
اس شہر کو امن والا بنانا اور میری اولاد کو بتوں سے بچانا۔ انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ اے اللہ جس نے میری اتباع کی وہ میرا امتی ہے، جس نے نافرمانی کی اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ پھر فرمایا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کچھ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ پہلی دعا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ نماز قائم کرتے رہیں، ان لوگوں کو یہاں پر بھیج دینا، ان کو آبادیوں میں بسا دینا، یہاں آبادیاں بنا دینا۔ اے اللہ تو جانتا ہے تیرے حکم پر ہم ظاہر بھی تیرے سامنے ہے، خفیہ بھی تیرے سامنے ہے، اے اللہ ان کو بچا لینا۔ پھر دعا کی کہ اللہ ان کو اولاد بھی دینا، تو اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی نسل کو جاری فرمایا۔ پھر دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز پر قائم رکھنا۔ اس لیے ہمیں نماز پر قائم رکھنے کی دعائیں مانگنی چاہیے، یہ نبیوں کا شعار ہے، اور اپنے اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہماری اولاد کو بھی دعا پر نماز پر قائم کر۔ وہ کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ میرے مجھ کو معاف فرما دینا، میرے والدین کو معاف فرما دینا، تمام مومنوں کو قیامت تک معاف فرما دینا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا ہے، مایا یہ مت سمجھو ان کو مؤخر کر دیا ہے، جو مرضی کرتے رہیں، آج ظلم کرتے رہیں اور رشوت دیتے رہیں اور بے عزت کرتے رہیں اور لوگوں کو جو ہے سخت لفظ بولتے رہیں، یوم تشخص فیہ الابصار، میں یہ دن آنے والا ہے نظریں جھکی ہوں گی، گردنیں سر جھکے ہوں گے، مخطعین مقنعی رؤوسہم، سر جھکے ہوں گے، اٹھا نہیں سکیں گے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول اللہ، کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل، اے اللہ مہلت دے دے، نجیب دعوتک ونتبع الرسل، تیری دعوت کو قبول کریں گے، رسولوں کی اتباع کریں گے۔ اللہ فرمائیں گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم وہی ہو نا جو قسمیں کھاتے تھے، ہم جیسا کوئی نہیں، ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، تم ان گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، تم نے تدبیر کی، ہم نے بھی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ دن آنے والا ہے جس دن زمین آسمان بدل دیے جائیں گے۔ تری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، آپ دیکھیں گے بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، کرتے قطران کے ہوں گے اور ان کے چہرے جل رہے ہوں گے۔ میں یہ آپ سے وسلم کو کہا یہ پہچانا ہے۔ بس سورہ حجر ہے، 14واں پارہ ہے، سورہ حجر شروع ہو رہی ہے، 99 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں۔ میں کافر بار بار تمنا کریں گے کاش مسلمان ہوتا۔ پھر میں جو بسیہ ہلاک کی گئی ان کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا، کسی کو اس سے پہلے عذاب نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ منکرین رسالت محمدیہ جو منکرین قرآن بھی ہیں وہ مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ہم حافظ ہیں، ہم اللہ ہیں، اور ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم کسی کے نظام نہیں چلاتے، ہم جس کو پسند کرتے ہیں، جس خاندان کو، جس لڑکے کو، جس لڑکی کو، جس بچے کو، جس بچی کو، جس ماں کو، جس باپ کو، اس کی نسل کے اندر قرآن کو داخل کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا نظام ہے، ہمارے نظام کے اندر کوئی دخل نہیں دے سکتا، جو دخل دے گا ہم اس کی گردن کو توڑ دیں گے۔ یہ ہم اللہ ہیں، نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا ہے، ہمارا نظام ہے۔ کہاں سے لے کر آئیں؟ مسلمان چھوڑ دیں گے تو کافروں کے بچوں کو مسلمان کر کے ہم اپنے قرآن کی حفاظت کروا لیں گے۔ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں نظام کے لیے، اس لیے جو اپنے آپ کو پیش کرے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو ہر ایک کے لیے آسان کر دیا، آؤ یاد کرو۔ لیکن ہم نظام چلا رہے ہیں، پوری دنیا ہمارے نظام کو مٹانا چاہے تو ہم پتھروں کے اندر سے لوگوں کو پیدا کر کے اور انسانوں کے اندر سے، کافروں کے اندر سے اور مجوسیوں کے اندر سے مسلمان کر کے اپنے قرآن کی حفاظت کر لیں گے، ہمیں کسی کی کوئی تدبیر کے لیے تدبیر نہیں کرنی پڑتی ہے۔ پھر اللہ فرمایا ہم نے آسمانوں میں زمینوں کے اندر مزین کیا، بروج بنائے، پھر ان کی شیطانوں سے حفاظت کی۔ میں وارسلنا الریاح لواقحا، پھر ہم نے ہوائیں چلائی اور جو بادلوں کو لے کے چلتے ہیں، پھر ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم زندہ کرتے ہیں، موت دیتے ہیں، ہم ہی وارث بناتے ہیں۔
پھر اللہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، بلا شبہ ہمیں وہ معلوم ہے جو تم سے پہلے تھے، اور بلا شبہ ہمیں وہ لوگ بھی معلوم ہے جو تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ تمہارے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی مراد ہمیں معلوم ہے، جو تمہارے بعد آئیں گے وہ بھی معلوم ہے، ہمارے لیے کچھ چھپا نہیں ہوا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا انسان کو کیسے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، شیطان اکڑ گیا، فرمایا اللہ مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا ربی بما غویتنی، اس نے کہا جاؤ تجھے اللہ نے فرمایا مہلت ہے، کہا اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ضرور بے ضرور امیدیں دلاؤں گا، ان کے سامنے مزین کروں گا، کبھی مال مزین کروں گا، کبھی عورت کو مزین کروں گا، کبھی عورت کے سامنے مال کو مزین کروں گا۔ تو اللہ پر فرمایا پھر میرے مخلص بندے تجھ سے بچ جائیں گے، اور جو تیری اتباع کریں گے ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جہنم کے ساتھ جو ہے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کو میں نے حصہ مقرر کر رکھا ہے، اور جنت کے لیے میں چشمے ہوں گے، ہوں گے، اور ادخلوہا بسلام آمنین، میں اس کے اندر ہم امن کے ساتھ داخل ہو جاؤں گے۔ اور ہم نے کہا ان کے دلوں کے اندر جب جنت میں چلے جائیں گے ان کے دلوں سے ہم کھوٹ نکال دیں گے، کینہ نکال دیں گے، اور متقی باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، سلامتی کے ساتھ رہیں گے، کوئی آپس میں کینہ نہیں ہوگا، نہ کوئی اس کے اندر تانا ہوگا، نہ تشنی ہوگی۔ میں نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، اور ان عذابی ہوا، ہاں مجھے میرے بندوں کو ستایا، میرا شرک کیا تو میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، مہمان آئے، انہوں نے خوشخبری دی، پھر وہ کہتے کہ ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہ جاؤ، درخواست کی کہ وہ عذاب ٹال دو، اللہ فرمایا یہ عذاب ٹلنے والا نہیں۔ پھر فرمایا کذب اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب حجر یہ قوم ثمود ہے، قوم ثمود ہے جو قوم عاد کے بعد آئی۔ انہوں نے نبیوں کو دکھلایا تو ہم نے آتیناہم آیاتنا، ہم نے ان کو دی اپنی نشانیاں، اعراض کرنے لگے، وہ پتھر بناتے تھے، گھر رکھتے تھے، ایک چیخ آئی اور ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ فما خلق ولقد آتیناک سبعا من المثانی، ہم نے آپ کو جو ہے قرآن دیا ہے اور 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ، اس میں سورہ فاتحہ کی اللہ نے فضیلت بیان کی ہے اور قرآن عظیم بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے یہ خاص اپنے نبی پر تحفہ نازل کیا ہے۔ الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے مختلف قرآن کے مختلف اجزاء بنا لیے تھے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، سو آپ کے رب کی قسم ہم سب کو ان کے اعمال کی ضرور بالضرور باز پرس کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا انا لقیناک المستہزئین، انا کفیناک المستہزئین، این ہمارے پیارے گمراہی نہیں، ہم آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ ما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، کہ نبی بھی ایسا نہیں جس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ علماء کا مذاق اس لیے جو اڑایا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں اور نبیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فرمایا ما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی نبی نہیں بھیجا جس کا مذاق نہ اڑاتے ہو۔ فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے پیارے میرے حبیب آپ کبھی مذاق اڑانے والے سے ہم کفایت کریں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ نحل ہے، سورہ نحل میں فرمایا قیامت کا آنا یقینی ہے۔ انسان کیا چیز ہے؟ نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اور یہ جھگڑالو ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کیے، اس کے لیے سردی سے بچنے کا سامان کھال کے اندر، اس کی کھال میں اور اس کے بالوں کے اندر۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تمہارے لیے ان میں رونق ہے جب تم شام کو لاتے ہو اور صبح کو چھوڑتے ہو۔ پھر نے فرمایا تمہارے بوجھوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کے جاتے ہیں، تمہاری سواری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، تمہارے لیے پھل اگارے، دن رات کا نظام چلایا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں نہریں بنائی تمہارے لیے۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے غیب کو جانتا ہے، ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، جو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، اللہ نے سارا کچھ پیدا کی، ایک ایک چیز بیان کی۔ فرمایا وہ تم مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فالذی الہکم الہ واحد، ایک الہ ہے، اللہ کی اتباع کرو، دل سے اس سے محبت کرو، دل سے اس کی اتباع کرو۔ میں اتنی نعمتیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر ہمیں قد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں نے بڑے تدبیریں کی تھی، تذکرے کیے تھے، قیامت کے دن کافروں کی رسوائی کو اللہ نے بیان کیا، متکبرون کا برا ٹھکانہ بیان کیا۔ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم،
یہ وہ لوگ ہیں جن کی جانیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی کہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے کفر کی وجہ سے. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، پھر کافر لوگ صلح کا پیغام ڈالیں کہ ہم کوئی برا کام نہ کرتے تھے. تو اللہ فرمایا فَادْخُلُوا، ان کو کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جو اس میں ہمیشہ رہو گے. اور کہا جائے گا قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا، جو لوگ کفر سے بچتے ہیں ان سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ کہتے ہیں اللہ نے خیر ہی نازل کی ہے. تو ہمارے الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے جان لے نکالتے ہیں ان کی اس حال میں کہ وہ عمدہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، طیبین، عمدہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو فرشتہ ان کے کہیں گے سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ارے جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، اور جنہوں نے اللہ کا شرک کیا وہ کہیں گے کاش اگر اللہ چاہتے تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، اور نہ ہی ہمارے باعزات کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو خلاف کرتے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اس طرح کیا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے. تو اللہ فرمایا ہم تو نہیں بھیجتے، ہم نے تو نہیں کہا ہمارے ساتھ شرک کرو. پھر فرمایا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ تم اللہ کی عبادت کرو، برائیوں سے بچو. تم نے رسولوں کو ہی جھٹلا دیا، تم نے رسولوں کو جھٹلایا، اور اب کہتے ہو کہ اللہ کہتے ہیں ہم کو موقع نہیں دیا. فرمایا ما اہلکنا من قریۃ الا ولہا منذرون، ہم نے کسی قریب بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا لیکن اس میں ڈرانے والا بھیجا، ان کو سمجھانے والا بھیجا. ما والذین انما قولنا، اور جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جنہوں نے ہجرت کی اس بات کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. ہجرت کرنے والوں سے دنیا و آخرت کی خیر و خوبی کا وعدہ کیا. مکہ معظمہ میں جنہیں ہجرت کی، مشقت کی، اپنے گھر چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، خاندان چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے. اور افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم، کیا وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہمارے بندوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ امن میں ہو گئے ہیں کہ ہم کو زمین میں نہیں دنسا یا ان پر عذاب نہیں آ سکتا. اللہ فرماتے ہیں ہم جب کس کو پکڑنے ارادہ کر لیتے ہیں ہم چھوڑتے نہیں ہیں. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے؟ ان کے سائیں دائیں طرف اور بائیں طرف اس طرف جھکتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں اور عاجز ہیں. پھر ہمارے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، اور جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، یہ فرشتے. تو یہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دونوں تینوں صورتوں میں اللہ نے اپنی بڑائی کو بیان کی ہے. مکی صورتیں ہیں، خوب بیان بھی ہوئی ہیں. آگے بھی ابھی سورہ حجر کے جو باقی، سورہ نحل کے جو باقی رکوع ہیں ان کے اندر بھی اللہ کی بڑائی ہے. ہم اللہ کی بڑائی کو دل سے مانیں اور اللہ کی اتباع کریں اور اللہ کی ہر بات کو دل کو قبول کریں. اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.